وأشهد أن سيدنا ومولانا ومقوانا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وفي مقام آخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سونا جنگل رات اندھیری شاہی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی. ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب جلوہ فرماؤں گی طلعت رسول اللہ. منکر دور ہو ہم رسول اللہ اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی. جو مجھ سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے. خلیل اللہ بحاجت رسول اللہ کی. شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب. شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب. اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے.
عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیرا ہی مکان ہے۔ عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ، ہر طرف تیری ہی داستان ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ، پھر رد حکم شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے۔ لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ، جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء، سرور عالم، فخر عالم، رازدار رب العلا، آمنہ دلال، مدینہ دے تائیدار، جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و حاضرین، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے، صدقہ امام الانبیاء آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذوالفقار عمری دا صدقہ، مولا تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما کے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت خبر دی دولت نال رب ذوالجلال سن سب نو مستفید فرمائے، اور دین حق دے نال وابستہ رہن دے توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح احباب نو معلوم ہے کہ ذوالقعدہ شریف دا مہینہ ہے، اپنے آخری ایام دے طرف رواں دوائیں، اگے ذی الحجہ شریف دا مہینہ سایہ کن ہون والا ہے۔ تو اس مہینے دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی قربانی دا ذکر خیر کیتا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جدو آزمایا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو یا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو، تو آپ امتحان سے پورے اترے کامیاب ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء دا ذکر اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا ہے، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جن بھی انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے آئے، سارے نو جڑی نبوت ملی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ملی ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ملی ہے۔ اس واسطے مختصر جمعۃ المبارک دو عنوان ہے در رسول پر حاضری اور در رسول سے مانگنا، قرآن و حدیث اور غیر کی کتب سے۔ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار شریف دے حاضری اور رسول اللہ کو منگنا، اپنی اہل سنت والجماعت نے کتاباں بھریاں پئیاں نے، خالی میں ورکے ہی پھرول دے رہی ہیں نا، تے نہ دنیا تو جا سکنے ہیں، ساڈی آن والیاں نسلاں بھی مک سکدیاں نے، لیکن جو ساڈے اسلاف
امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر جو لکھ گئے نے نا پڑھنا تا جا بجا خالی کتاباں دے ورقے پورے نہیں کر سکتے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے نے چستا میں جدو غیر دی کتب چوں امام الانبیاء دی شان بیان ہوئے تے مزہ پھر تام ہے نا۔ منکر جڑا رسول اللہ دا منکر ہے انہاں دے وڈیرے دی کتاب بندہ دسے تے مزہ تے پھر سنن دا بھی آوے تے سنان دا بھی آوے نا۔ جڑے منکر نے کہ رسول اللہ کو منگنا جائز نہیں، میں انشاءاللہ ثابت کراں گا انہاں دے وڈیرے خود منگدے گئے نے۔ اور دستور ہے دنیا دا کہ بادشاہ جدو بادشاہ بن جاندا ہے تخت نشین ہو جاندا ہے، بادشاہ دے وزیر بعد دنیا دا دیردار بادشاہ انہاں دے چمچے کڑچھے وزیر حرام خور رشوت کھان والے بادشاہ جدو تخت نشین ہوندا ہے بن جاندا ہے، بادشاہ دے وزیر رعایا نو بادشاہ دے دربار حاضر ہون دے آداب قاعدہ قانون دستے نے۔ انج حاضر ہونا ہے، انج بادشاہ نو سلام پیش کرنا ہے، انج بادشاہ دے کولو منگنا ہے، یعنی پورا طور طریقہ دستے نے۔ او انی دیر تک ہے، بادشاہ جدو چلا گیا کرسی 5 سال مک گئے، نواں آیا ڈٹ بھرن واسطے او دے نویں قاعدہ قانون تے نویں او دے قانون تے نویں طور طریقے نویں وزیر سارے بادشاہ دنیا دار جننے بھی آئے انہاں دے قاعدہ قانون انہاں دے ادب و آداب وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آسمان دے سائے دے تھلے ایک ایسا دربار عالی شان ہے، ایسا دربار عالی شان ہے، مقام اچھا مقام ہے اس دربار دا کہ جان تو بعد او دا قانون قاعدہ کلیہ ادب و احترام ہجے بھی انج باقی نے جویں زہری حیات اندر باقی سن۔ او دربار کیڑا دربار ہے؟ او امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار عالی شان ہے۔ یہ دا دربار ہے، بادشاہ مر گئے انہاں دے قاعدے قانون ختم ہو گئے، لیکن مدینہ دا تاجدار بظاہر دنیا تو چلے گئے نے۔ ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے سن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سونا نہیں ذرا جاگ کے بہنا میں تو سون نہیں دینا۔ اس بات یہ نہ ہوئے کہ جو انے نو ماں مسیطہ چھڑ جاندی یہ کام نہیں کرنا۔ اس واسطے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات نے دارالعلوم جو بندہ بانی قاسم ننوتوی جو دارالعلوم جو بندہ بانی سی وہ اپنی کتاب آب حیات اندر لکھ ہے کہ جیڑا بندہ زندہ ہوئے نا وہ دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی۔ گل لمبی وہ نہیں جاندا، مختصر نے گالے کی تھی اپنی کتاب آب حیات اندر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے۔ ایک چراغ اگر باہر جلدا ہوئے اس چراغ نو اگر چک کے تے کمرے چ رکھیا جاوے تے چراغ بجھ نہیں جاندا، وہ چراغ بجھ نہیں جاندا، وہ اپنی روشنی دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دنیا دے سن، ہن اپنے حجرے مبارک کے تشریف لے گئے نے، ہجے بھی حیات نے اور اپنی امت دی نگہبانی کر رہے نے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ اندر آداب دسنے نے بھی انج حاضر ہونا ہے، انج حاضر ہونا ہے میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر۔ تساں اگر اپنی جاناں تے ظلم کر پو تے میرے حبیب دے دربار تے آ جانا ہے، میرے حبیب نو سفارشی بنا لینا ہے تے میں تواڈے گناہاں نو معاف کر چھڈاں گا۔ اللہ دا قرآن بھی اس گل تے گواہ ہے، فرمایا میرے حبیب نو اگر سفارشی بناؤ گے تے میں تواڈے گناہاں نو معاف کراں گا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سفارشی بنن گے تے گناہ
معاف ہون گے۔ بندہ عبادت ڈھیر لا لوے، گستاخ رسول ہوئے، عبادت ہو دے منہ تے ماری جانی ہے۔ اگر دل چ محبت خدا ہے، محبت رسول نہیں، وہ مسلمان نہیں، کائنات کا بدترین علیم المنافق انسان ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر حاضری دے آداب دسے نے۔ میرے کو کتاب ہے در رسول پر حاضری، فضیلت الشیخ سید محمد علوی مالکی شیخ الحدیث نے مکہ المکرمہ یونیورسٹی دے، یہ انہاں دی کتاب ہے۔ دوسری دارالعلوم جو بند پڑھن والا، جو بندیاں دا وڈیرا مجدد انہاں دے مسلک دا مجدد، جس طرح ساڈے اہل سنت والجماعت دا مجدد امام احمد رضا خان قادر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہے نے، اسی طرح دارالعلوم جو بند مذہب جو بند دا جڑا مجدد اشرف علی تھانوی انہاں دے مسلک دا زکریا کاندلوی ہویا، او دی کتاب فضائل حج کراچی تو چھپی مکتبہ بشرا دی، وہ دے چو جناب دے گوشہ گزار کرانگا۔ اور اشرف علی تھانوی دے پیر مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ دی کتاب چو جناب دے گوشہ گزار کرانگا کہ رسول اللہ دی بارگاہ حاضر بھی ہونا ہے، سرکار کو منگنا بھی ہے، تے حضور دیندے بھی ہے نے، تے اینے دیندے نے قیامت تک پھر منگن دی ضرورت کی رہے۔ توجہ ہے، جاگ کے بہنا سونا نہیں۔ تے اے سید محمد علوی مالکی دی کتاب پہلے آیات بینات پڑھیں گا، اس تو بعد او نہیں یہ شرح کی نہ تفسیر کی تی جرام سنگا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہوں دی وجہ تو ظلم کر بیٹھن، تو میرے حبیب تواڈی خدمت وچ آ جان، میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ رب دا قرآن فرماندا ہے کہ اے مسلمانوں جدو تساں اپنی جاناں تے ظلم کر رہو تے میرے حبیب دی بارگاہ چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ میرے حبیب دی بارگاہ چلے جاؤ۔ اے نہیں آکھا کسے ظالم کلو چلے جاؤ، کسے فاسق کلو چلے جاؤ، بلکہ کی فرمایا جدو اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو گناہاں دی وجہ دے نال تے کیدے کلو جانا ہے؟ میرے حبیب دی بارگاہ جانا ہے۔ جدو میرے حبیب دی بارگاہ جاؤ گے سمجھو حقیقت اندر میری بارگاہ چاہے ہو۔ رب ذوالجلال دا پاک کلام بولے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے لوگو جدو تساں اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو میرے حبیب دی بارگاہ سے آ جاؤ، میرے حبیب دی بارگاہ سے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ دے کولو معافی منگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمان گے۔ فرمایا میرے حبیب دی بارگاہ سے آ کے میرے کولو معافی منگو تے میرے حبیب تواڈی سفارش کرن گے تے پھر میں تواڈی توبہ قبول کر لواں گا۔ آگے فرمایا تواب الرحیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈی توبہ بھی قبول کر لے گا اور رب ذوالجلال رحم فرمان والا ہے۔ اے سید محمد علوی اے دی تفسیر کر دے ہویا فرماندہ ہے اس آیات بینات کا معنی یہ ہے جب لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کی معافی اور توبہ قبول ہونے کا اور رحمت کے حصول پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو تے رب دی رضا تے معافی طلب کرن دا ایک طریقہ ہے، وہ کیڑا طریقہ ہے؟ در رسول تے حاضر ہو جاؤ، اوتھے حاضر ہو جاؤ، حضور السلام نو سفارشی بنا کے رب دی بارگاہ دعا چ منگو، اللہ دا
رب ذوالجلال نے فرمایا جدو میرے حبیب نو سفارشی بنا کے دعا منگو گے میں تہاڈی توبہ بھی قبول فرما لواں گا تے میں رحم فرمان والا ہوں۔ آگے فرمایا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اگر وہ آپ کے پاس بخشش طلب کرتے ہوئے آئیں اور آپ ان کی بخشش کی سفارش بھی کر دیں۔ فرمایا رب نے فرمایا حبیبا اگر لوگ تیری بارگاہ دے اندر آ جاننا بخشش طلب کرن واسطے تے تانوں کہن میری سفارش کرو یا رسول اللہ ساڈی سفارش کرو تے سونیا سفارش کر چھڈنا، معلوم ہویا انی دیر تک توبہ ساڈی قبول نہیں ہونی جنی دیر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سفارشی نہ بنایا جاوے، ننی دیر تک سفارشی نہ بنایا جاوے۔ جدو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سفارشی بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ولایت آباد شاہ علی اس حدیث دا راوی تمام مکاتب فکر نے اس حدیث نو نقل فرمایا۔ سید محمد علوی نے اپنی کتاب در رسول پر حاضری انہوں نے نقل فرمایا، زکریا کاندری نے لکھا ہے، باقیوں نے لکھا ہے اس حدیث نو۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو 3 دن ہوئے سن، کنے دن؟ 3 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر وصال فرما گئے، 3 دن ہو گئے۔ مولا علی فرماندے نے ایک عرابی ایک پنڈ دے رہن والا جنوں عرابی آکھدے نے جنوں آپاں پنڈو آکھنے ہیں، ایک پنڈ دے رہن والا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو لوگوں نے پوچھدا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتھے نے؟ مولا علی فرماندے نے صحابہ کرام دسیا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو 3 دن ہو گئے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے نے۔ تو میرے آقا علی سونے نہیں کہنے لگا کہ یار سرکار دا وصال گئے واپس چلیے، وہ جاندا سی کہ میرا محبوب زندہ ہے، میرا محبوب زندہ ہے۔ اعلیٰ بریلی فرماندے سننا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں انہوں نے بے ایمانہ نے پوچھنا ہو انی دیو تو ساکھ دے رسول اللہ صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے نے۔ اعلیٰ حفاظ بریلی فرماندے نے میرا محبوب زندہ ہے اور تابی دا بھی عقیدہ ہے حضور زندہ نے۔ معلوم ہویا تو سا خود انے تے خود مردہ ہو، جیڑا کافران دے پیسے تے پلے محبوب دی شان نو کدے نہیں سمجھ سکدا، حضور دی شان وہی بندہ سمجھے گا جیڑا میرے محبوب دے ٹکنا تے پلے گا۔ فادر بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ٹکنا تے پلے نے، فرمایا سی نا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ دے۔ وہ سونے آسے کدھر جائیے، لوگاں نے در تے جھڑکیاں کھائیے، لوگاں کو گلہ سنیے، اور سونے آسا کائنات نو تو ٹھوکر مار سکنے ہیں لیکن تیرا در نہیں چھڑ سکتے۔ تو جنہاں نے میرے محبوب دا در چھڑے ہے کدے کس کافر دے بوئے تھے، کدے کیڑے بد مذہب دے بوئے تھے، کدے کیڑے بد مذہب دے بوئے تھے، جنہاں نے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ ملے ہے قسم با خدا تھوڑ بھی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا سا او صحابی تابی عرابی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دے جا کے اپنے سر وچ مٹی پان لگا۔ او تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزار شریف کچا سی، مٹی پان لگا دا یا رسول اللہ میں رب دا قرآن پڑھے ہے جیڑا تواڈے قلب مبارک تے نازل ہویا ہے۔ رب ذوالجلال دا قرآن فرماندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، فرمایا جدو اپنی جانا تے ظلم کر رہو تے میرے حبیب دے دربار تے آ جاؤ، میرے حبیب دی بارگاہ سے آ جاؤ۔ تے یا رسول اللہ ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے سونیا تھوڑے دربار تے حاضر ہو گیا تے رب کو دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے گناہوں معاف کر دے تے مینوں معافی دے چھڈے۔ وہ سر مولا علی فرماندے نے اپنے سر مٹی پائی جا رہے ہے، روزہ رسول چو آواز آئی ہوئے رابی جا تیری بخشش ہو گئی، روزہ رسول چو
آواز آئی جا بخشش ہو گئی ہے، جا بخشش ہو گئی ہے۔ اعلیٰ فارغ بریلوی فرمانا سن مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ، یعنی قرآن دی آیات بینات گواہ ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی حضور دی بارگاہ بندہ جاوے تے پھر حاضری رد ہو جاوے، میرے حبیب دی شان نہیں۔ جیڑا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آیا سرکار نے انج رنگے ہے، انج رنگے ہے، انج رنگے ہے، قیامت تک کسے تے جان دی ضرورت ہی نہیں رہی، جان دی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ جڑے چند تے سورج نو خیرات ملی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تو ملی ہے۔ آکھے دا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایتھے بھی سنیاں دا امام بولے وے کڈا صاف ستھرا آپ دا عقیدہ ہے، دل خوش ہوندا ہے۔ جڑا کہ چونکہ چنا کے پیغمبر نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہوئے اور خانہ خراب ہوئے بے ایمانا، میرے حبیب دا نا آیا ہے تے القاب دے نال پکار۔ پیغمبر نے فرمایا تن شرم نہیں آندی، انج کہہ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کہہ دو امین منی حمایہ دے جو چوئی بول دی پئی ہوندی، انج بول جو شعر بول دا ہے، انج بول جو ہندوستان دا بادشاہ فاضل بریلوی بولے ہے۔ آپ فرماندے نے سورج تے چند نو جڑی خیرات ملی ہے، جڑا سورج تے چند کلو نور ہے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دی خیرات ہے، نور دی کی ہے خیرات ہے۔ فاضل بریلوی فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے بڑا نور کیا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا اساں سارے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے در دے گدا نہیں تو بڑے فاضل بریلوی فرماندے نے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ زکریا کاندلوی مذہب جو بندہ وڈیرا اپنی کتاب فضائل حج اندر لکھتا ہے کہ حضرت ابو خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ جل شانہ دے ولی ہوئے نے، آپ نا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تے 5 دن ہو گئے سن کچھ کھان نو نہیں ملیا، 5 دن ہو گئے سن کچھ کھان نو نہیں ملیا، میں بھکھا سا۔ تو ایک دن نا میں روزہ رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاضر ہو کے نا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر میں شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن ہو گئے نے، کنے دن 5 دن ہو گئے نے تے تھوڑے دربار تے آیا کوئی کھانا تے جا بجا چکھن واسطے بھی نہیں ملی، چکھن واسطے بھی توجہ ہے یا رسول اللہ اینے دن ہو گئے نے تھوڑے دربار تے آیا تے کوئی چیز کھان واسطے بھی میں نے پہلا فرماندے نے میں آپ دے دربار تے حاضر ہو گیا، حضور دی بارگاہ سلام کیتا، پھر میں شیخین دی بارگاہ اندر سلام پیش کیتا، بعد اندر دے بھی کالے تے بعد دے بھی کالے آدھے نے وہ ایسا روزہ رسول تے تا نہیں جاندے اتھے 2 دشمن ستے نے تیرا میں کہا خانہ خراب او خدا تیرے تے اپنا قہر گتے کہڑے 2 دشمن ستے نے، او جی ابو بکر تھے
عمر ستے نے. میں کہا کھانا خراب وہ دشمن نہیں میرے محبوب صلی السلام دے یار نے. رب نے سوائیں رب ذوالجلال دے حبیب نے اپنے نال سوائیں تانے کوئی پلیت میرے روضہ رسول تے نہ آوے. تسا میں کہا پلیت اتھے پاکاں دا کم ہے پلیت نہیں جا سکتا. اوہ اساں جی روضہ رسول تے نہیں جاندے اتھے عمر آرام فرمائے اساں جنت البقیع چو ہو کے آ جانا ہے. میں کہا پتر گل اصلے نہیں گل اصلے ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان لعین میرے عمر دے سائے تو بھی نستا ہے. شیطان میرے عمر دے سائے تو نستا ہے. اور میں کہا جتھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آرام فرمان اتھے شیطانہ دا کم نہیں اتھے ایمانداران دا کم ہے. اتھے شیطانہ دا کم نہیں کہ دا کم ہے ایمانداران دا کم ہے. تو میں کہا اتھے ایماندار جاندے نے شیطان دا کم نہیں. تساں حضرت عمر دے سائے تو نستے ہو دیتھو تو عمر آپ آرام فرمایا تو شیطان دا کی کام عمر کو لین جاوے. عمر نے تو متار کھیچ لینی او بے ایمان ہے تو انہوں پتا کہ لتر بنے عمر کو تو بہتر ہے کہ جائیے ہی نا ایج نہیں قرار کر رہے ساں. بعد بے ایمان آکھ دینے سرکار سے مانگنا حرام ہے حضور کیا دیتے ہیں. اور میں آکھنا بے ایمانو کم از کم اپنے دیتا کتاباں پڑھ لیں دے کم از کم اپنے پڑھ لیں دے اپنے وڈیریاں دے پڑھ لیں دے. اس بعد ممبر تے بے کے بک بک کرنی سی. اور تسا حضور دے گستاخ ہو. مرزائی جو میں گستاخ نے نا مرزائیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ڈاکہ پایا ہے. اور بے ایمانہ تسا حضور دی تعظیم تے ڈاکہ پایا ہے. جو میں مرزائی بے ایمان گستاخ نے تسا بھی گستاخ ہو. تو حضرت ابو خیر شیخ ابو خیر فرمانے نے 5 دن ہو گئے سن روضہ رسول تے حاضر ہویا. ذکریہ کاندنی کتاب ہے اندے بڑیرے مذہب جو بندی حاضر ہویا سرکار دی بارگاہ سلام پیش کیتا. شیخین دی بھی پیش کر کے نا تے ممبر شریف تو تھوڑا جے ہٹ کے پیچھے آ کے تے التجا سرکار کر کے تے میں سو گیا. میں خواب کی ویکھنا سجے پاسے صدیق اکبر نے تے کھبے پاسے فاروق اعظم دے درمیان چ امام الانبیاء مدینے دا تاجدار آ رہے ہیں. مدینے دا تاجدار آ رہے ہیں. او واللیل زلفاں والا کالیاں مکھڑاں والا آ رہے ہیں. میں سرکار اسرار خواب اندر ویکھ رہا سرکار تشریف لائے مولا علی آپ دے سامنے نے. مولا علی آپ دے سامنے نے. تے حضرت علی نے نا مینوں بلایا. حضرت علی نے مینوں بلایا بلا کے فرمایا او ویکھ رسول اللہ تشریف لے آئے نے. مولا علی نے مینوں کی فرمایا او ویکھ رسول اللہ تشریف لے آئے نے سامنے ویکھ. میں ویکھیا سرکار تشریف لے آئے. میں اٹھیا استقبال واسطے. میرے آقا علیہ السلام نے مینوں نا ایک روٹی عنایت فرمائی. آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا خود دے اور خود کہیں میرے منگتوں کا بھلا ہو. وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور مانگ میں کیا مانگتا میری جھولی ہی تنگ تھی. اور میں کہنا انی دیا ویکھتا صحیح نہ سرکار بنفس نفیس خود تشریف لے آئے دے. تو آخنا سرکار نہ اللہ مر کے مٹی ہو گئے نے کھوتے آت شرم نہیں آئی. حضور دی بارگاہ بھونکدا پیا ہے مر کے قبر وچ نہیں جانا اوتھے کی حضور نوں بھی کھاویں گا. اوتھے فرشتہ نے تیسرا سوال جڑا کرنا ہے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اس مقدس شخصیت دے بارے کی آکھنا تھا جی ایتھے کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ سلام پیش کرے گا حضور دی تعظیم کرے گا تے قبر وچ حضور دی پہچان کرے گا نہیں تے سجنا پھر جنت نہیں جہنم والا رستہ کھلیا پیا پہلا. فرمایا سرکار تشریف لائے حضور نے مینوں اپنے ہاتھ مبارک دے نال ید اللہ علیہ ہاتھ دے نال روٹی مبارک دتی. میں نہ خواب دے اندر ادھی کھا لئی. جو میری آنکھ کھلی نا تے روٹی میرے ادھی میرے ہاتھ تے جیسی ادھی کھادی تے ادھی میرے بولو ہاتھ تے جیسی. تو میرے آقا اسلام دیندے کہ نہیں دیندے
تاں فرمایا نا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے۔ اور قسم با خدا جڑے مدینہ شریف گئے ہو رب ذوالجلال تانوں دوبارہ لجاوے، جڑے نہیں گئے رب ذوالجلال انہوں میں لجاوے۔ سچ آکھنا جڑے گئے ہو دل تمنا ہوئے کہ یار میں فلانی چیز کھانی ہے تے قسم با خدا بغیر پیسے دے اوتھے بیٹھے مل جاندی، ملدی ہے کہ نہیں ملدی؟ تاں فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، اور پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے۔ او سجنا ایتھوں بھی کھجورا لے کے کھا لے تے مدینہ شریف دیاں بھی لے کے کھا لے تے لذت دی الگ ہے کہ الگ نہیں ہے؟ بول دے او سنی بیٹھے ہو نا، اسی بولو مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے، جن نے جو منگے ہے میرے آقا علیہ السلام نے اینا عطا کیتا ہے، قیامت تک کسے اور دے دروازے دے جان دی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کس نے سوال کیتا امام حسنین کریمین کھولوں کہ حاکم تائی دے 12 دروازے نے تے 12 دروازے در اگر سائل آوے نا تے انہیں کدے جھڑکیا نہیں، 12 دروازے دوبارہ پھر دے دیندہ ہے۔ حسنین کریمین فرمان لگے او حاتم تائی دے 12 دروازے نے سائل 12 دروازے لے کے دوبارہ پہلے دروازے پھر لگے تے بکھے دا بکھا ہے، او میرے نانے دا ایک دروازہ ہے جڑا ایک دفعہ لے کے جانا قیامت تک منگن دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں سرکار اسلام دی بارگاہ حاضر ہویا، کچھ منگیا، وقت تھوڑا گل تفصیل مختصر کرا، سرکار اسلام نے میں نے اللہ مبارک دیتے فرمایا اے اللہ میں جھولے چ پال ہے چند کھجوراں سائیاں، میں جھولے پال ہے، سرکار اسلام ظاہری یاسن میں خود بھی کھاندا رہا، مہمان بھی آندے رہا کھواندا رہا، سرکار نے فرمایا ویکھی نا، شرط ہی ویکھی نا، میں خود کھاندا رہا، مہمانوں نے بھی کھواندا رہا، صدقہ بھی کردا رہا، اگے کھاندا سا 2 ٹائم جدو سرکار نے دیا آپ 3 ٹائم کر چھڑی۔ یقین جو ایسی نا کہ سرکار نے دیتا ہے، کسے انگریز نے دیتا نہیں سی، ایسا کسے انگریز کو نہیں منگ دے، کسے بد مذہب بے ایمان کو نہیں منگ دے، ایسا جو بھی منگنے ہیں بانی اسلام امام الانبیاء کو منگنے ہیں، حضور پھر اینا دیندے رہے قیامت تک کسے اور دے دروازے تے منگن دی ضرورت نہیں رہندی۔ اللہ دی مہربانی ساؤنا مولویاں جو نہیں کہ 4 جماعتاں کافرانیاں پڑھ کے تے سندہ لے کے کدے ایم پی دے دروازے جا کے کھڑکایا ہاں جی نوکری چاہیے، وہ لعنت پوی پڑھیا حضور دا دین پڑھیا ہوندا تے اج ایم پی تے ایم ایل تے ظالم بادشاہ رشوت خوراں کولوں کدے نہ جاندا۔ اللہ دی مہربانی میں اج تک کدے کسے امیر تے غریب دے دروازے مینوں کدے ویکھے ہوئے تے دسو کیوں؟ میں ایک ہی درد منگتا ہوں۔ افاظ بریل فرمانے سن آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، خود دیں اور خود کہیں مولا میرے منگتوں کا بھلا ہو، اور کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے ہاتھ، اے امیروں بتاؤ تمہارا دل کیوں پریشان ہے؟ حضرت بریل علیہ رحمہ بولے تو امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر آ کے جن نے بھی حضور دی بارگاہ چ منگے ہے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں انہا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے صدیق اکبر دا دور آیا میں کھاندا رہا صدقہ کردا رہا، فاروق اعظم دا دور آیا کھاندا رہا صدقہ کردا رہا، مہمانوں نے بھی کھواندا رہا، او جدو حضرت عثمان غنی دا دور آیا نا تو آپ نو قتل جدو کیتا گیا افراتفری مچ گئی، او کوئی بے ایمان میرا جھولا ہی چک کے لے گیا۔ اگر جھولا نہ چک دے فرماندے نے قیامت تک بھی اگر کھاندا رہندا نا تے میری آن والی نسلاں میں نسلاں بھی
نہیں مکنا سی، اس واسطے سنی بنو، ننی نہ بنو، کدے اس مذہب نال کدے اس مذہب نال۔ یہ اج میرے کو لکھا لو، گھراں جڑے جو بند لائے نے نا تواڈے مرن تو بعد وہ دعا نہیں کرن گے، اللہ دی مہربانی جو بھی تواڈے واسطے دعائے مغفرت کرے گا محلے دا امام ہی کرے گا۔ ہاں مت سوچنا گھراں جو بند لا کے اپنے عقیدے خراب کرنے، وہ جڑا پتر پیچھے عقیدہ خراب ہو گیا نا مر گیا مردود نہ پیچھے فاتحہ نہ درود، میں کہا چنگا ہویا فاتحہ درود ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ ہی گھر لوایا سی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات تے درود شریف نہیں اتھے جا کے اج تو بندہ مسلمان 4 پیسے لا کے جاوے، لکھاں دے حساب نہ پیسے لا کے جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے سلام پیش کرن لگے، اتھے دے سور نجدی حرام خور کھان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اور بھنکن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو نہیں شرکا اور تیرا کھانا خراب شرکا دا ہو گیا سا بت کولوں آئے اعلیٰ فارب علیہ فرمانا شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، ایسے مذہب پر لعنت کیجئے۔ اور جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے ہاتھ بن کے سلام نہ پڑھن دے، جڑا آکھے شرک ہے اس مذہب تے کروڑ دفعہ میری طرفوں لعنت۔ تو سمجھ کر دے ہو کہ نہیں؟ بولو سارے آکھو جڑا حضور دی ذات تے درود شریف پڑھن تو آکھے اس مشرکانہ عقیدہ ہے اس مذہب تے کروڑ دفعہ لعنت ہے۔ اعلیٰ بریلوی فرماندے سن شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ بس شرم نہیں آتی حضور دی ذات تے درود شریف پڑھنا کا شر کے جدو کوئی جاوے مکہ شریف تو باہر کھلوتے ہوندے وہ بے ایمان ٹریننگ دے رہے ہوندے وہ حرام کرو کھاندے میرے حضور صلی والسلام دا بھونک دے بھی میرے حضور دی باہر گیا جی مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا ہے، روزہ رسول کی نیت نہیں کرنا۔ میں کہ کیوں تین شرم نہیں آتی؟ وہ جی شرک ہے۔ او میں کہ انی دیا او بے ایمانا او شرک ہے تے جڑے 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے 70,000 شام نو ہوندے نے مسجد نبوی دی نیت کردے نے یا رسول اللہ دے روزے نیت کردے؟ بولو تو صحیح نا جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ اسا سنی جدو دے ستے ہیں نا ہر شاہی ساڑی لٹ کے لے گئے نے، لٹن والیاں نے نکی چادر تان کے سوں گئے، مالک چور پہچان کے سوں گئے، اور لٹن والیاں نے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سوں گئے۔ آج ایسا جان کے ستے پہ ہیں موٹی چادر لے کے نکی ہے ستے پہ کوئی اے سی تھلے ستا پہ کوئی کتھے ستا پہ، ہر شاہ کافر بات مذہب ایمان عزت ہر شاہ لٹ کے لے گئے، اساں سکون نال بیٹھے۔ او میں کہا ظالمہ دس اگر رسول اللہ نہ ہوندے تو مسجد نبی دی عزت ہونی سی؟ مسجد نبی دی عزت میرے آقا علیہ السلام نے قدم شریف رکھے تو مسجد نبی دی عزت ہوئی۔ تو جڑے 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے جڑے شام ہوندے نے حضور دی ذات تے تعظیماً کھڑے ہو کے درود پڑھدے نے، انہاں نوں بھی کہہ دے مشرک نے۔ او کہ مسجد نبی دی نیت نہیں کردے اور روزہ رسول دی نیت کر کے آندے۔ اور یہ صحابہ دی سنت ہے۔ امام سمودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الوفا والوفا اندر 2 جلداں 4 حصے آپ دی کتاب ناچیز کو موجود ہے۔ آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دے وصال شریف تو بعد آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت بلال حبشی عاشق رسول مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان چھڑ دیتی ملک شام چلے گئے۔ ایک دن سرکار دے وصال دوبارہ صدیق اکبر نے فرمایا او بلال ذرا اذان پڑھیا کر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے صدیق اکبر اے 10 مینوں خدا واسطے آزاد کیتا سی اپنے واسطے؟ فرمایا خدا واسطے آزاد کیتا سی بھی اللہ رسول دی خاطر اذان پڑھیا کر۔ فرمایا جے خدا واسطے آزاد کیتا سی جدو میں آخدا سا نا اشہد ان محمد رسول اللہ وہ ہستی سامنے ہوندی سی، ہن وہ ہستی سامنے نہیں، اس واسطے میں اذان نہیں پڑھاں گا مینوں جان دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھڑ کے تے مکہ چلے گئے اور ملک شام چلے گئے۔ ملک شام اتھے کافی عرصہ رہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے خواب اندر زیارت کرائی، ایک فرمایا بول دے او سنیو چو بولو تواڈے عقیدے دی گل آئی ہے، ہر شاہ بعد مذہب تواڈے لٹ کے لے گئے ہے، اساں بیٹھے ہیں منتظر ہاتھ درے کھان وال لیا دیا چل
جا کے باؤ جن نے لایا گلی ادھر لے ٹر چلی انہوں نے کہا چل بے ایمانا میرا محبوب زندہ ہے اور جدو چاہے اپنی امتی دی مدد بھی کر سکتا ہے فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو شرط ہے ایمان والا ہوئے بے ایمان نہ ہوئے حلال کھانا والا ہوئے رشوت لے کے تننا نہ ہوئے پھر آکھے جی میری فریاد ہی نہیں سنی دی پئی حلال کھائے گا تو فریاد نہیں دی سرکار نے فرمایا بلال ایک ہی دفعہ یار تو کرے ساڑی زیارت واسطے بھی نہیں آیا سرکار نے زیارت کروائی نا او توجہ ہے بول دے او مؤذن رسول بلال حبشی سب تو اچھی گردن قیامت تل دن بلال دی ہوئے گی مؤذن مچھوں او بلال حبشی کون او بلال حبشی جیدے بال اقبال فرماندہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اور رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی فنا ہو گیا ہے مولانا جلال الدین رومی فنا ہو گیا ہے عشق اندر لیکن بلال حبشی اجے بھی قہمت ہے اپنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے جو زیارت کرائی بلال حبشی نے جتی بھی نہیں پائی جتی بھی نہیں پائی ملک شام جو انج نسے روزہ رسول تے آگے حاضر ہوئے لوگوں نے جدو پتہ چلیا بلال آیا ہے لوگوں نے جدو پتہ چلیا مؤذن رسول بلال آیا ہے اور مومن دے چہرے تے خوشی ہونی چاہیے کہ بلال دا نام ہے بلال رنگ کا تو کالا ہے لیکن میرے حبیب کو بڑ کملی والے کو پیارا ہے بلال رنگ کا تو کالا ہے لیکن میرے کملی والے کو پیارا ہے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے لیکن اس سے تو بڑھ کر میرے محمد عربی کا بلال اچھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حق اہل سنت نعرہ مصطفیٰ مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے اس سے تو بڑھ کر میرے محمد عربی کا بلال اچھا ہے او بلال حبشی جو تو روزہ رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر ہوئے لوگوں نے پتہ چلیا کہ مؤذن رسول بلال حبشی آئے نے لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں ٹولیاں در ٹولیاں آ رہی ہیں ملاقات حضرت سیدنا فاروق اعظم نے نال ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کا امام سمودی نے نقل فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا بلال آج او اذان پڑھ کے سنا جے رسول اللہ دے زمانے سناندا سی آج او اذان پڑھ کے سنا جڑے رسول اللہ دے زمانے پڑھ کے سناندا سی بلال حبشی کہنے لگے کہ فاروق اعظم اذان نہیں پڑھی یعنی مجبور نہ کر تیری مہربانی لوگ بھی کہنے لگے بلال اذان پڑھ کے سنا بلال کہنے لگے مجبور نہ کرو اذان نہیں پڑھی جاندی جدو میں آخدہ سنا اشہد ان محمد رسول اللہ وہ ہستی سامنے ہوندی سی لیکن آج وہ نہیں میں اذان نہیں پڑھاں گا فٹافٹ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین شہزادے امام حسن امام حسین دی بارگاہ گئے آپ فرمایا آپ جان دے سن کہ بلال سارے دی گل نو رد کرے گا لیکن حسین کریمین دی گل نو رد نہیں کرے گا میں انہوں نے پوچھنا چاہنا بے ایمانو صحابہ دے بارے بھونک دے ہو کہ صحابہ نے اہل بیت تے ظلم کیتا ہے وہ صحابہ تا اہل بیت دے غلام رہنے بلال نے فاروق اعظم دی گل موڑ دیتی ہے لیکن حسنین کریمین دی نہیں موڑی صحابی نے صحابی نہیں موڑی ہے لیکن صحابی نے اہل بیت دی نہیں موڑی حسنین کریمین نو بلا کے لے آندا حسنین کریمین کہنے لگے بلال آج وہ ساڑھے نانے دے دور علی اذان سنا ذرا یاد تا تازہ کرنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمان لگے پہلے میں فاروق اعظم دی انکار کر بیٹھا لیکن ہوں تواڈے کوئی گنجائش نہیں چلو میں پڑھ دینا بلال حبشی نے جدو اذان شروع کیتی ہے نا مدینہ شریف دیاں با پردہ عورتاں بچے بچیاں نوجوان بڑے سارے حاضر ہو لگے انج لنگیا جی میں رسول اللہ واپس تشریف لے آئے نے قیامت برپا ہو گئی ہے وہ منظر ویکھن والا سی بلال حبشی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جدو اذان پڑھی نا آپ نے جدو اذان پڑھی تو انج لگدا سی جی میں قیامت برپا ہو گئی مدینے دے سارے لوگ بیبیاں بچے سارے حاضر ہو گئے انج لگدا رسول اللہ واپس آ گئے نے
بلال حبشی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے نے بے ہوش ہو کے ڈگ پہنے اذان نہیں پڑھی گئی جدو ہوش آئی تے فرمایا میں تانوں کیا سی نا کہ میں اذان نہیں پڑھ سکاں گا کلندر لاہوری بابا اقبال بولے ہیں آپ فرماندے نے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی اور فرمایا نماز سے ایک بہانہ ایسی نماز ایک بہانہ ایسی اس واسطے محبوب دا غلام بننا ہے کدا بننا ہے یہود دا نہیں محبوب کبریا دا غلام بننا ہے کدا بننا ہے وقت یزید دا نہیں حبیب علیہ السلام دا غلام بننا ہے کدا بننا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام بننا ہے امتی حضور نو جدو بھی پکارے میرے آقا علیہ السلام دی فریاد سن دینے کی فریاد سن دینے ایک دفعہ منگ کے ویکھنا حضور اینا دین دینے قسم با خدا قیامت تک کہ منگن دی ضرورت نہیں دین دی وقت ہو گیا باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ اسلام کے دعا کر اللہ تعالی جل شانہ حبیب علیہ السلام دی شان میں مبارک نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ